چھوٹ جائے کہیں ہاتھ سے دامان حسین، مقترب ہے شب عاشور صفیان حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بدلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 37ویں قسط میں آج انشاءاللہ ہم اصحاب کربلا کے موضوع پر جو بات باقی ہے اس کو بیان کریں گے۔ 12 اصحاب کا ذکر کل کیا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اگلے صحابی ہیں جناب ابو شعثاء کندی، نام ان کا یزید بن زیاد ہے، یزید بن زیاد، اور یہ کوفہ کے رہائشی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ ابو شعثاء کندی کے نام سے مشہور ہیں اور ایک ماہر تیر انداز تھے۔ ان کے پاس 100 تیر تھے ان کے ترکش میں، جو امام حسین علیہ السلام کے برابر بیٹھ کر انہوں نے 100 تیر چلائے، اور ہر تیر چلانے پہ وہ امام حسین ان کی دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ ان تیروں کو نشانے پر قرار دے اور ان کی جزا اپنی بہشت قرار دے۔ تو جب ان کے سارے تیر ختم ہو گئے تو یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے عمر بن سعد کے فوج کے بے شمار سپاہیوں کو مارا ہے، فنار کیا ہے۔ اس کے بعد تلوار کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوئے اور بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر وہ خود بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اگلا نام 14واں نام حضرت مسلم ابن اوسجہ ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ اصحاب رسول خدا میں سے ہیں اور کوفہ کے رہائشی ہیں۔ ایک شریف، عبادت گزار اور زاہد انسان تھے۔ اسلامی جنگوں میں ان کی شجاعت کا لوگوں کی زبان پر چرچا رہتا تھا، اور یہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ جب گئے تو اس وقت کوفہ میں حضرت مسلم کے خزانچی تھے، اسلحے کی خرید اور پھر لوگوں سے مسلم ابن عقیل کے لیے بیعت لینے کا کام انجام دے رہے تھے۔ جس وقت حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہو گئی کوفہ میں، اور پھر ابن زیاد نے اپنے پنجے گاڑ دیے کوفہ میں، تو جناب مسلم ابن اوسجہ بعض اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس کربلا میں ملاقات کی اور امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور مسلم ابن اوسجہ جس وقت ظہر کی نماز سے پہلے کے شہداء میں سے ہیں۔ جناب مسلم نے اوسجہ جب میدان میں گئے اور آپ جب گرے ہیں دشت کربلا پر، تو امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت حبیب ابن مظاہر ان کے سرہانے پہنچتے ہیں۔ مولا حسین نے جناب مسلم ابن اوسجہ کے سرہانے قرآن کی سورہ احزاب کی 23ویں آیت کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ اس آیت کا ایک حصہ ہے جو امام نے تلاوت کی، یعنی ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور کچھ منتظر ہیں اور وہ بالکل بھی نہیں بدلے۔ یہ امام جناب مسلم ابن اوسجہ سے یہ فرما رہے تھے کہ مسلم، تم تو اپنے وعدے کو پہنچ گئے، ہم انتظار میں ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجہ سے کہا کہ میں بھی یقیناً آپ کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ سے ملحق ہونے والا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کوئی وصیت کرنا چاہیں تو میں آپ کی وصیت کے لیے حاضر ہوں۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ نے وصیت کے طور پر کہا کہ اے حبیب، امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دینا، امام کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا۔ یہاں ایک نقطہ میں
احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، انسان جس وقت اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جس وقت اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں، جس وقت اس کی روح بدن سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، اس لمحے میں اگر اس کو کسی چیز کی وصیت کے لیے کہا جائے تو یقیناً وہ اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز کے بارے میں وصیت کرے گا، وہ اپنی زندگی کی سب سے اہم ترین چیز کے بارے میں وصیت کرے گا۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وصیت کی کہ جس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام وقت کی اہمیت مسلم ابن اوسجہ کے لیے اپنے زمانے کا امام سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج میں اور آپ بھی اپنے امام زمان، اپنے دور کے امام کی غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں، امام مہدی کے منتظر ہیں ہم سب لوگ، تمام عالم اسلام، شیعہ ہو، سنی ہو، حتی غیر مسلم بھی اپنے نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں اپنے امام کی اہمیت کس قدر ہے۔ اگلا نام جناب حر ابن یزید ریاحی ہے۔ یہ حر مولا حسین کے لشکر میں شامل ہوئے، روز عاشور یزید کے لشکر کو تو خیر بات کہہ کے وہاں سے نکلے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو حر نے امام سے اجازت لی اور میدان میں گئے، انہوں نے بے دریغ جنگ لڑی، ان کا بیٹا بھی شہید ہوا، اور اس کے بعد جناب حر اس جنگ کرنے کے بعد بہت سارے اشقیاء کو واصل جہنم کر کے جناب حر بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اگلا نام 16واں نام حضرت حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ حبیب ابن مظاہر اصحاب رسول میں سے ہیں اور مولا علی کے چاہنے والے تھے، مولا علی کے ساتھی وفاداروں میں سے تھے، اور اسی طرح کوفہ میں ان کو فقیہ کی حیثیت حاصل تھی، عالم تھے اور اہل علم میں سے تھے اور دین کا علم جاننے والے تھے، لوگ ان سے دین کے بارے میں رہنمائی لیا کرتے تھے۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے بھی امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی۔ حبیب ابن مظاہر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد پھر جب کوفہ کے حالات ایسے نہ رہے تو پھر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا۔ یہاں پر پھر ایک اہم واقعہ جو ہے کہ جب یہ جنگ جاری تھی، ہنگام ظہر کے قریب کا وقت تھا، تو امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو ثمامہ ساعدی ہے۔ ابو ثمامہ ساعدی بار بار آسمان کی طرف نگاہ کر رہے تھے، تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو ثمامہ کی طرف رخ کر کے سوال کیا، اے ابو ثمامہ، آسمان میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ ابو ثمامہ نے کہا، مولا اب پھر میری جان قربان، میں دیکھ رہا ہوں کہ ظہر کا وقت قریب ہے، خواہش ہے کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھیں، آپ کی اقتداء میں جماعت کا لطف حاصل کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو ثمامہ کو دعا دی کہ ابو ثمامہ، تم نے ہمیں نماز کی یاد کروائی، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے۔ اس کے بعد نماز ظہر کی امامت امام حسین علیہ السلام نے کی، اور پہلے جناب زہیر ابن قین اور سعد ابن عبداللہ سے فرمایا کہ ان سے ہمارے ساتھ کی طرف پیغام بھیج دیا جائے اور نماز ظہر کی امامت کے بارے میں، اقامت کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا جنگ کو ترک کیا جائے، جنگ کو نماز کے لیے وقفہ کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ عمر سعد اور اس کا لشکر امام کی نماز کے لیے آمادہ نہیں ہوا اور انہوں نے کہا ہم حملہ کرتے رہیں گے۔ جب اس طرح کی صورتحال بنی تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے نماز کی حفاظت کا انتظام کیا اور کچھ اصحاب امام کی حفاظت پر مامور ہوئے، اور یہ روایت میں ہے کہ حضرت سعید ابن عبداللہ کے جو کوفہ کے رہائشی ہیں، 50 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی نماز کے لیے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے حملے سے امام کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو جس وقت امام نے نماز شروع کی، تیر بارانی بھی ہوتی رہی، تیر آتے رہے، اصحاب حسین اپنے جسموں پہ، اپنے بدنوں پہ، اپنے سینوں میں، اپنے بازوؤں میں تیر کھاتے رہے اور امام کی نماز کی حفاظت کرتے رہے۔ میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا آپ تمام احباب، آپ سننے والے تمام ہمارے بزرگان، دوستوں سے، برادران و خواہران سے، ماؤں بہنوں سے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے اور نماز ایک ایسے لذت بخش عبادت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اعوان عین کربلا کی جنگ کے درمیان میں نماز کے لیے وقفہ کرتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یقیناً نماز کی ادائیگی میں وہ لطف و سرور ہے، اس عبادت خدا میں، اس نماز کے سجدے میں، اس کے تشہد میں، اس کے رکوع میں، اس کے سجود میں، اس کے قیام میں، اس کے قنوت میں،
نماز ایک ایسا لذت بخش، ایک ایسی پرکیف عبادت ہے کہ اس عبادت کے لیے مولا حسین علیہ السلام جس طرح امام نے خود نماز کی امامت کروائی اور آپ کے جانثار، امام کے جانثار آپ کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہیں۔ سعید ابن عبداللہ، زہیر ابن قین، سعید ابن عبداللہ اور زہیر ابن قین اور دیگر اصحاب جنہوں نے حفاظت کی اور جن اصحاب نے نماز پڑھی، ایسی نماز نہ زمین و آسمان نے دیکھی، نہ ایسی نماز اس سے پہلے کبھی ہوئی کہ جس میں تیروں کی بارش کے آگے کچھ اصحاب تو حفاظت کے لیے اپنے سینے پر تیر کھا رہے ہیں اور کچھ اصحاب امام کے پیچھے اس نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی امام حسین کا عزادار ہے، جو بھی امام حسین کا ماننے والا ہے، اس کی زندگی میں نماز کی اہمیت، نماز کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ ظہر عاشور کے ان نماز گزاروں کا ماننے والا اور بروز حشر خدا ان نماز گزاروں میں ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہوگی۔ پس سعید ابن عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے، اور جس وقت امام نے تکبیرۃ الاحرام کہی، سعید کے سینے پر پہلا تیر پیوست ہوا، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی نماز پوری کی تو کہتے ہیں کہ سعید نے سینے پر تیر کھائے، 13 تیر سعید کے سینے پر لگے تھے۔ 13 تیروں کو کھا کر سعید جب گرا ہے امام حسین علیہ السلام کی گود میں، سعید ابن عبداللہ امام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے چہرے سے، اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ سعید نے آنکھیں کھول کے امام حسین کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، حل وفیت ابن رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے فرزند، کیا مجھے آپ اپنے وفاداروں میں شمار کرتے ہیں؟ کیا میں نے اپنا عہد پورا کر دیا؟ کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، ہاں اے سعید، تم وفاداروں میں ہو، تم نے اپنا عہد نبھایا ہے۔ اے سعید، تم بہشت میں میرے آگے آگے ہوگے۔ جس وقت جناب سعید کی شہادت ہو گئی یہاں پر، اس کے بعد جو اگلے صحابی جنہوں نے نماز کی یاد کروائی جناب ابو ثمامہ ساعدی ہیں۔ ابو ثمامہ ساعدی ان کا نام عمر ابن عبداللہ ہے، ابو ثمامہ ان کی کنیت ہے، لیکن عرب میں زیادہ لوگ اپنی کنیت کے عنوان سے، کنیت سے ہی پکارے جاتے تھے اور اسی کنیت والے نام سے لوگ مشہور ہوتے تھے۔ تو ابو ثمامہ نے امام حسین علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، مولا علی کے شیعوں میں سے تھے، کوفہ سے تعلق رکھتے تھے اور امام مولا علی اور امام حسن کے باوفا ساتھیوں میں رہے ہیں۔ تو کوفہ میں رہتے تھے اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا امام پہنچے، امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ نماز ظہر کے بعد امام سے ابو ثمامہ نے اجازت چاہی اور پھر میدان میں گئے اور جا کر بہترین جنگ کی ہے، اور اس جنگ میں ان کا بدن زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اسی اثناء میں یزیدی فوج میں موجود ان کے ہی ایک رشتہ دار کہ جن کو ان سے دیرینہ دشمنی تھی، انہوں نے جناب ابو ثمامہ کو شہید کر دیا۔ اگلا نام 19واں نام میں لے رہا ہوں جناب سلمان ابن مزارب کا۔ یہ جناب زہیر ابن قین کے چچا زاد بھائی ہیں اور یہ ان کے ہمراہ ہی حج کر کے آئے تھے، اور جب زہیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے تو جناب سلمان ابن مزارب بھی امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد جناب زہیر ابن قین سے پہلے شہید ہو گئے۔ اگلا نام جناب زہیر ابن قین کا ہے، 20واں نام جو آج کے اس ظہر کے بعد اور ظہر کے درمیان، ہنگامہ ظہر اور ظہر کے بعد کے شہداء میں سے 20واں نام جناب زہیر ابن قین کا ہے۔ زہیر ابن قین اپنے قبیلے کے شجاع و شریف انسان تھے۔ ان کے بارے میں ایک اہم بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ عقیدے میں عثمانی شیعہ کہلاتے تھے۔ اس دور میں عثمانی شیعہ کوفہ کے اس گروہ کو کہتے تھے کہ جو خلافت راشدہ کے قائل تھے، جو حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ، حضرت عمر کو دوسرا، حضرت عثمان کو تیسرا اور مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، جن کی ترتیب یہ تھی، اور جو معاویہ کی خلافت اور اس کو خلیفہ نہیں مانتے تھے وہ لوگ عثمانی شیعہ کہلاتے تھے۔ تو جناب زہیر بن قین عثمانی شیعوں میں سے تھے، لیکن جس وقت امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنی نصرت کی، اپنی مدد کی دعوت دی تو یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بہت سارے مقامات پر جناب زہیر بن قین نے خطبہ دیا، یزیدیوں سے بات کی، ان کو نصیحت کی، ان کو اس چیز سے بات رکھنے کی کوشش کی۔ تو جناب زہیر بن قین ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ جملہ کا شب عاشور میں نے عرض کیا ہے کہ مولا اگر ہمیں 1000 دفعہ بھی مار دیا جائے
تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بس جناب زہیر میدان میں گئے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ ان کی تلوار سے بہترین شمشیر زند اور شمشیر چلانے والے تھے، بہت سے یزیدوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان بھی حسین ابن علی کے قدموں میں قربان کر دی۔ آج یہاں پر اختتام کریں گے انشاءاللہ، باقی اصحاب کربلا کا ذکر کل کی گفتگو میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔